أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين علي العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين بيوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صلوات ایک مرحومہ کے ایک ماں کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو اپنے اموات کے لیے بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اموات کے لیے کیا ہدیہ بھیجیں؟ آقا نے فرمایا نعم الہدیہ الاستغفار، اموات کے لیے مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ عزیز و اقارب جمع ہیں، احباب جمع ہیں، دعا گو ہیں، کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، اپنے جوار رحمت میں میرا اللہ انہیں جگہ نصیب کر، اور جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت انہیں عطا فرما۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے یہ بھی سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے بڑھ کر اور خیر کیا ہے؟ واحد قوم ہے جو اپنے اموات کو یاد کرتی ہے تو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی مجلس بپا کر کے یاد کرتی ہے۔ مومنین کرام آج 26 رجب ہے اور محسن اسلام محسن رسالت ابو الائمہ حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور رحلت کا دن ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج اسی ہستی کا تذکرہ کیا جائے۔ سامعین گرامی، میں نے جس آیت مجیدہ سے آغاز کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو کچھ احسانات کیے ہیں وہ احسانات اللہ نے یاد دلائے۔ علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ،
ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا میں نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور پھر میں نے تمہیں پناہ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی جو ولادت باسعادت ہوئی، سرکار کے والد بزرگوار آقا کی ولادت سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ نبی کریم یتیم پیدا ہوئے تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ تو سرکار کے والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر حضرت عبد المطلب نے، سرکار کے دادا نے حضرت حتمی مرتبت کو اپنی کفالت میں لیا۔ جناب کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، اس میں روایات مختلف ہیں، 2 سال کی روایت بھی ہے اور 4 سال کی روایت بھی ہے کہ 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد نبی کریم اپنی والدہ کے سایہ عاطفت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی بھی رحلت ہو گئی، اور پھر جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی پھر رحلت ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نبی کریم کے والد اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی کریم کے چچا تو اور بھی تھے نبی پاک، 9 چچا اور بھی تھے، 8 چچا اور بھی تھے، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ علیہ السلام یہ دونوں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یہ سگے بھائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کی جو روایت ہے وہ لفظ یہ ہے، الم یجد کا یتیما عند ابی طالب فآوا عند ابی طالب۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کیا اللہ نے آپ کو ابو طالب کے پاس یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ابو طالب کی گود میں پناہ نہیں دی تھی۔ یہ ہمارے ایک اہل علم کے بڑے خوبصورت جملے ہیں، بڑی خوبصورت جملے۔ وہ فرماتے تھے کہ فآوا، پناہ تو دی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے پناہ دی۔ تو بھائیو، اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا۔ اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، اللہ اپنے نبی ولی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے۔ یہ عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک ایسی ہستی، اسلام، رسول اللہ کا دین، پیغمبر کی رسالت، جس ہستی کی ممنون احسان ہے، 1.25 لاکھ صحابہ فریقین لکھیں کم و بیش، صرف حضرت امیر المومنین کے والد کے ایمان کو موضوع بحث بنایا۔ اس پہ ذرا غور کریں آپ، صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے والد بزرگوار کے ایمان پر اس کو موضوع بحث بنایا اور انگلی اٹھائی گئی ہے۔ سوچئے کیوں؟ مومنین کرام، وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو،
ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر۔ ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر۔ میرے بھائی ایک نہیں 1000 دلیل حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، قرآن کی روشنی میں بھی، حدیث کی روشنی میں بھی، تاریخ کی روشنی میں بھی، ادب کی روشنی میں بھی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ عبداللہ خنیزی یہ سعودی عرب کے عالم دین تھے۔ انہوں نے ایمان ابو طالب پر کتاب لکھی عربی زبان میں، اور موت کی سزا ان کو سنائی گئی اس کتاب لکھنے پر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو ایمان انہوں نے ثابت کیا، موت کی سزا ان کو سنائی گئی۔ عبداللہ خنیزی کی کتاب کا ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے کیا، ابو طالب مومن قریش۔ انہوں نے ایک بڑی ابتدا میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم فلسفہ کا ایک اصول ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز جو بہت زیادہ واضح، روشن، ظاہر، اظہر ہو تو اپنی کثرت وضوح اور بہت زیادہ واضح اور روشن ہونے کی وجہ سے وہ پردہ اخفا میں چلی جاتی ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو جاتی ہے۔ مثال کے ذریعے انہوں نے سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کائنات کی ہر شے کو، اب دن ہے نا، دن کے وقت دنیا کائنات کی ہر شے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ ایسے ہی اگر سورج نہ ہو، اگر دن کا وقت نہ ہو جی تو وہ شے ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ایسے ہی لیکن ایمان سے بتائیے، جب دن کے وقت ہم دنیا کائنات کی ہر شے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شے کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ شے نظر آ رہی ہے وہ ذہن میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ جو ایمان و اسلام کی رونقیں ہیں یہ اسی ابو طالب کے احسان کی وجہ سے۔ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کا دفاع نہ کرتے، اگر رسول اللہ کی حمایت نہ کرتے، اگر مشرکین کے شر سے، کفار کے شر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ بچاتے، اور دیکھیے پھر کہتے ہیں ایمان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کی ساری زندگی حمایت رسول میں گزر۔ یار یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، نبی کریم کا یہ ارشاد گرامی ہے، 26 رجب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہے۔ خود رسول اللہ فرماتے جب تک میرا چچا ابو طالب زندہ رہا کسی کافر اور مشرک کی جرت نہیں تھی کہ مجھے اذیت پہنچاتا، جب تک میرا چچا زندہ رہا کسی کافر کی طرف سے میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام یعنی نصرت رسول اور حمایت رسول میں سربقف رہے، صرف خود سربقف نہیں رہے، اذیتیں برداشت کی۔ شیب ابی طالب 3 سال کا محاصرہ، معاشی بھی، سماجی بھی، ہر طرح کے رابطے منقطع، اور اتنی سخت۔ یار مجھے ایمان سے بتائیں، کہتے ہیں جی وہ تو قبیلے کے سردار تھے، او بھائی صرف رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی 3 سال درختوں کے پتے کھاتا ہے، یہ صرف رشتہ داری نہیں تھی، یہ ایمان ابو طالب تھا۔ اپنی زندگی بھی وقف کر دی رسول اللہ کی حمایت کے لیے۔ جی بھائیو، ایک بات ہمارے اہل علم نے بڑی خوبصورت کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں طریقہ یہی ہے
پہلے ایک صلوات پڑھیے، میں عرض کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی عزیز دور کا رشتہ دار بھی ہو، کسی غیر سے لڑائی ہو جائے، آپ کس کی حمایت کریں؟ رشتہ دار کی۔ اچھا، ایک آپ کا دور کا رشتہ دار، ایک قریبی رشتہ دار، وہ آپس میں لڑ پڑے، پھر کس کا ساتھ دو؟ اب ایک طرف آپ کا بھتیجا آ جائے، ایک طرف آپ کا بیٹا آ جائے، ایسے ہی توجہ ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دور والے کو، توجہ کرنا، دور والے کو قریب والے پہ انسان قربان کر دیتا ہے، قریب والے کو فوقیت دیتا ہے، قریب والے کا دفاع کرتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اب مجھے ایمان سے بتائیں، جب شیب ابی طالب میں کفار اور مشرک دشمن تھے پیغمبر کے، حضرت ابو طالب اپنے سرکار دو عالم کا نبی کریم کا بستر کیوں بدلتے تھے؟ او بھائی، جب بات بیٹے اور بھتیجے کی ہوتی ہے پھر بیٹے کو بچایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ابو طالب چاہتے تھے میرے بیٹے ذبح ہو جائے لیکن محمد پر آواز نہ آئے۔ اپنی زندگی بھی ساری اولاد کو حکم دیتے تھے، جعفر کو، حمزہ کو، حمزہ تو بھائی تھے، سامعین گرامی قادر، اور وہ کیا کسی نے کہا تھا، اے مسلمان تو ابو طالب کے احسان یاد کر۔ یہ تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، کہ میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت کے بڑے بڑے جید علماء انہوں نے اعتراف کی۔ ابن عبد الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جملہ لکھا ہے، لولا ابو طالب وابنہ لما قام الاسلام والاستقام، کہتا ہے اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ابو طالب کا بیٹا یہ دونوں نہ ہوتے، نہ اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا، نہ اسلام قائم رہ سکتا تھا۔ نہ اسلام، میرے بھائی، ہاں مجھے بتائیے، ایک رشتہ داری کی بنیاد پر اتنی تکلیفیں کون اٹھاتا ہے؟ اتنی تکلیفیں، اور بھی رشتہ دار ہیں نا، ابو طالب چچا، ابو لہب بھی چچا نہیں، ابو لہب کا کردار آپ جانتے ہیں، یہ بھی چچا ہے رسول اللہ کا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ واحد خاندان ہے قرآن میں اللہ نے جس کا ذکر کیا، اور یہ سارے کا سارا خاندان ملعون تھا، یہ سارے کے سارے افراد لعنتی تھے۔ ابو لہب چچا رسول کا، ام جمیل جسے قرآن نے حمالۃ الحطب جہنم کا ایندھن اٹھانے والی کہا، یہ چچی ہے رسول اللہ کی۔ دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ سب کے سب قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، پیغمبر کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے والے۔ میں اپنے موضوع سے پھر ہٹ جاؤں گا، پھر تو آدھی مجلس اسی میں چلی جائے گی۔ اور بیٹے بھی وہ، یہ جو عتبہ تھا پیغمبر کا گریبان پکڑ لیا اور پھاڑ دیا پیغمبر کا گریبان۔ اس وقت رسول اللہ نے بد دعا فرمائی تھی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، میرا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ اب سفر تجارت، قافلہ تجارت لے کے جب شام گیا تو راستے میں ایک وہ بھیڑیے نے اس پہ حملہ کر کے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور پیغمبر کی بد دعا اس کے حق میں جو ہے پوری ہوئی۔ کافر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے قربان کرنے کی تربیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار تو دیکھو، ان کی سیرت تو دیکھو جی۔ فرعون نے بھی ایک نبی پالا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی نا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کے فعل کو تو اپنا فعل نہیں کہا، لیکن حضرت ابو طالب کے فعل کو رب نے اپنا فعل کہا۔ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے بلند تر یہ بہت پرانا ہمارے کسی اہل علم کا جملہ، خدا کی قسم حقیقت پر مبنی ہے۔ صرف امیر المومنین علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کے لیے، آل محمد کو دکھ پہنچانے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں بحث کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اصل یہ، اچھا میں اس حدیث پر بھی آتا ہوں جو حدیث بیان کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، پہلے میں اس چیز کی طرف آؤں، یار اللہ کسی کافر کے بیٹے کو کعبہ میں پیدا ہونے کا موقع عطا کر دے۔ ہاں، دیوار کعبہ کسی کافر کے بیٹے کے لیے شرط ہوتی ہے؟ او بھائی، کسی کافر کی صلب سے اللہ 12 امام بناتا ہے، 12 معصوم بناتا ہے۔ چلو باقیوں کو چھوڑو، آپ کا تو عقیدہ ہے نا، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے زیارت نامے میں پڑھتے ہو، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشام خطے والارحام المطہرہ، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، 12 اماموں کا نور جس صلب میں رہا ہے وہ پاکیزہ صلب ہے۔ پیغمبر اور امام کے آباء و اجداد کا جتنا سلسلہ ہے ان میں کوئی مشرک نہیں ہے اور ان میں کوئی کافر نہیں۔ اور عظمت ہے نگہبان رسالت سرکار جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو سیرت ہے، معراج کا واقعہ، مکہ کا واقعہ، حضرت تاریخ سنے، خدا کی قسم میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے۔ شب معراج رسول اللہ جب کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آئے، آقا تو معراج پہ چلے گئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی اور حضرت نے اپنے غلاموں کو اور اپنی اولاد کو سب کو تلوار اور خنجر دے کے فرمایا کہ جتنے قریش کے سردار ہیں نا، سب ایک ایک ان کے پاس بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کے ساتھ رہو، ان کے گھروں کے پاس رہو، اگر صبح تک میرا سردار، چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی کریم کو بھتیجا کہہ کے نہیں بلاتے تھے، یا سیدی و مولا، اگر صبح تک میرا سردار اور میرا آقا و مولا محمد نظر نہ آئے، اشارہ کروں گا سب کے گھر میں بات۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اطراف کعبہ میں بیٹھے تھے اور سارے حضرت کے غلام اور اولاد سب بیٹھے تھے، تو جب سرکار تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش، اپنی اولاد اور غلاموں سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے خنجر نکالو، آج اگر میرا سردار محمد مجھے نظر نہ آتا تمہاری گردنیں اڑا دی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے ابو طالب، یہ حضرت ابو طالب کو اس رسالت پر ایمان ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، میں خود مکہ سے، میں معذرت مدینہ سے ایک سفر حج پر ابو طالب علیہ السلام کے دیوان کو لایا ہوں خرید کے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور آل پیغمبر بڑی تاکید کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اشعار اپنے بچوں کو یاد کرواؤ۔ حضرت ابو طالب کے اشعار میں ایمان بھی ہے، ان میں معرفت توحید بھی ہے، اور ان میں علم ہے، علم۔ اور مولا امیر المومنین کے سامنے جب کوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شعر پڑھتا تھا
تو حضرت امیر المومنین بہت خوش ہوتے تھے. پھر یہ دیوان بھرا پڑا ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی دلیل ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ الم تعلم ان وجدنا محمدن، الم تعلم ان وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شعر اتنا مشہور ہے. یہ شعر صرف نبی کریم کی نبوت کا اعتقاد بیان نہیں کر رہے، سرکار دو عالم سے پہلے انبیاء کی نبوت کا اعلان بھی ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم سے پہلے جو آسمانی کتابیں ان کا اعلان بھی ہو رہا ہے. علم تعلم ان وجدنا محمدن، لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے محمد کو ویسا ہی نبی پایا ہے جیسا موسیٰ نبی تھے اور جن کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں موجود ہے. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ بات بھی جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں بھی موجود ہے. ہم نے محمد کو نبی پایا ہے. پھر ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قد علمت ان دین محمد خیر الادیان، فرماتے میں یقین سے کہتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو محمد کا دین ہے وہی بہترین دین ہے. اور ایمان پر کیا دلیل چاہیے؟ توجہ کر رہے ہو؟ اور دلیل کیا چاہیے؟ حضرت کی جو زندگی ہے وہ سراپا ایمان ہے. یہ ہمارے بعض خطبہ کا ایک جملہ ہے اور بڑا کمال کا جملہ ہے یار. انہوں نے کہا تھا، آپ نے ہزاروں بار سنا ہوا جملہ لیکن وزن ہے اس میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ، اچھا یزید کو کیا ہے، آپ سن رہے ہیں نا موجودہ، کہتے ہیں یزید کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ ایک ادھر کا بند یالوی ہے جو یزید کا دفاع کرتا ہے. اچھا سنیں، اچھا وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یزید کے کفر پر کوئی خبر متواتر نہیں ہے. یزید کے کفر پر کوئی خبر متواتر نہیں ہے. وہ لال مسجد کے پیش نماز جو ہے اس کا بیان ابھی لکھا اور آ جائے گا. اس کا خطبہ جمعہ میں اس نے کہا تھا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. یزید کو کم از کم حضرت یزید کہو رحمت اللہ علیہ کہو. او بھائیو، جو فرزند رسول کا قاتل ہے، جو رسول کے گھرانے کا قاتل ہے، وہ تمہاری نگاہ میں مومن ہے. اور جس نے رسول کی حفاظت کی اور جس کی ساری اولاد اسلام کے راہ میں قربان ہو گئی وہ کافر ہے. تو جملہ ہمارے خطبہ کا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ ابو سفیان کے ایمان نے دین کو فائدہ کیا پہنچایا، ابو طالب کے کفر نے دین کو نقصان کیا. سامعین گرامی قدر، صرف یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہتے تھے نماز علی کے پیچھے مزہ دیتی ہے. لنگر معاویہ کے دسترخوان، یہ ان کی کوشش ہے چونکہ ان کا دامن تو فضائل سے خالی تھا. آل محمد کے فضائل تو گھٹا نہیں سکے، کسی طریقے سے اذیت دی جائے اور اس مسئلے کو موضوع بحث بنا دیا. لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، یہ مجھے اس بات سے بڑا تعجب ہے، یہ میں نے روایت اہل سنت علماء اور محدثین اس کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک حفظ کر لے، ایک بچہ حافظ ہو جائے اگر کسی کا، تو گزشتہ 7 نسلوں کی بخشیاں جان لی. اچھا ایک بخشی جان لی. میرے پاس جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ
ان 7 نسلوں کی شفاعت کر سکے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی. یہ روایت جو اگر قرآن پاک حفظ کر لے وہ ان افراد کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی شفاعت کرے، اور اس کی شفاعت رد نہیں ہوگی. حافظ قرآن کی شفاعت رد تمہارا ایک حافظ 7 واجب الجہنم شخصوں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا تو ابو طالب کے 12 امام معصوم بیٹے بھی ابو طالب کی شفاعت نہیں کر سکے. او بھائی محافظ قرآن، میں آپ کے لفظ اب دہراتا ہوں. او بھائی جس کا ایک حافظ بیٹا وہ پچھلی 7 نسلیں بخشوا سکتا ہے، جس کے 12 بیٹے حافظ بھی ہوں اور محافظ بھی ہوں. شک نہ کرنا. قاتل بن گئے حافظ. جی بالکل ایسے ہی. میرے بھائیوں، امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا، کہتے ہیں آقا مجھے بتائیے ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں شک ہے تو میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ان شققت فی ایمان ابی طالب فمسیرک الی النار. خبردار حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک نہ کرنا ورنہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناؤ. چونکہ شام کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو سوائے دشمنی امیر المومنین اور سوائے دشمنی آل محمد اور سکھایا کیا ہے؟ خدا جانتا کچھ بھی نہیں سکھایا. امام نسائی نے لکھا ہے، یہ میں بات آپ کو پہلے مجالس میں کئی بار سنا چکا ہوں، صرف ایک بات یہ سنا تو امام نسائی نے لکھا ہے کہ میں جب شام گیا تو وہاں لوگوں سے جب بات ہوتی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ ایک فضیلت بھی مولا علی علیہ السلام کی شام کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی. ایک فضیلت. امام سجاد علیہ السلام جب شام گئے نا اسیری، اور جب امام نے کہا پوچھا ایک شامی نے قیدی کون ہے، فرمایا نانو اسارہ من آل محمد، ہم آل محمد کے قیدی ہیں، ہم آل محمد کے گھرانے کے فرد ہیں. تو شامی حیران ہو کے پوچھتا ہے یزید و معاویہ کے علاوہ بھی کوئی آل محمد ہے؟ یعنی ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آل محمد کون ہے. سوائے یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے. مولا امیر المومنین کے سامنے ایک شخص آیا وہاں کا تعلیم یافتہ اور کہتا ہے یا علی آپ کے والد، لوگ کہتے ہیں آپ کے والد جہنم میں ہوں گے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا محفظ اللہ فاق، خاموش ہو جا خدا تیرے منہ میں توڑ دے. فرمایا جس کا بیٹا قسیم الجنت والنار جس کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہو اس کا باپ جہنم میں ہوگا. فرمایا سن، اگر میرا باپ ابو طالب چاہے روئے زمین پر بسنے والے تمام گنہگاروں کی شفاعت کرے، اللہ میرے بابا کی شفاعت رد نہیں کرے. میرے بابا کی شفاعت کے صدقے میں رب ہر گنہگار کو بخش. اتنا بلند مقام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سنو. اور بھائی باہر والوں کو کیا پتا گھر میں کیا ہے، گھر والوں سے پوچھو. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو اولاد ابو طالب سے پوچھو. مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے چلو امام نہیں مانتے ہو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہو. مولا امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم میرے باپ ابو طالب نہ کبھی کفر کیا، نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی بتوں کی پوجا. امیر المومنین کی حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، لوگ تو جن لوگوں نے سنے
جن لوگوں نے رسول اللہ کے باپ کو نہیں بخشا، جن لوگوں نے رسول اللہ کی ماں کو معاف نہیں کیا، جو رسول اللہ کی ماں کو کافر کہتے ہیں، میرا پہلا سفر حج تھا، بات یاد آ گئی میں سناتا ہوں۔ قافلہ نماز فجر کے بعد وہ جنت المعلا، جسے عموماً لوگ جنت المعلا کہتے ہیں، اصل لفظ جنت المعلا، وہاں چلے گئے، میں رہ گیا پیچھے۔ تو میں نے کہا جانا تو ہے زیارت کے لیے، تو میں اکیلے پوچھتے پوچھتے چلا گیا، جنت المعلا پہنچ گیا۔ اب وہاں وہ جنگلہ جہاں لگا ہوا ہے سامنے اندر جالی سے قبریں نظر آ رہی، تو وہاں پہ جو ان کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں متوے اور شورتے مرتے، تو میں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تو نام نہیں لیا۔ میں نے کہا اس نام سے تو انہیں چڑھے، تو میں نے حضرت عبد المطلب کا نام لیا، چونکہ جناب رسول اللہ کے دادا کی تو قبر مبارک وہیں ہے۔ تو میں نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو پوچھا، تو یقین کیجئے وہ ایسے، وہ جیسے میں کیا کہوں، ایسے بھڑک گیا اور کہتا کیا لینے آتے ہو ادھر؟ خدا کی قسم یہ اس کے لفظ تھے، ان ابو طالب فی جہنم، ابو طالب فی جہنم، عبد المطلب فی جہنم۔ وہ کہہ رہے یہ تو جہنمی لوگ ہیں، تم ان کا کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو ادھر؟ تو بھائی جنہوں نے نبی پاک کے والدہ کو اور والد کو معاف نہیں کیا، توجہ ہو رہی بھائیوں؟ اچھا، امیر المومنین فرماتے ہیں میرے والد نے، حضرت عبداللہ نے، میرے دادا عبد المطلب نے، جناب ہاشم نے کبھی نہ بت پرستی کی، نہ شرک کیا، نہ کفر۔ یہ سب کے سب توحید کے محافظ تھے۔ کہ حضرت عبد المطلب کا بیان تھا نا جب ابر آیا تھا لشکر لے کر، اس کے سپاہیوں نے اونٹ پکڑ لی حضرت عبد المطلب کے، پتہ چلا تو سیدھے ابرا کے پاس چلے گئے کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ کیوں پکڑے، کہو ان کو چھوڑو۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں، میں تو آپ کعبہ کے متولی ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کعبہ کے لیے بات کریں گے، سفارش کریں گے کہ حملہ نہ کرو یا گراؤ نہیں، تو تمہیں کعبہ کی فکر ہی نہیں ہے، تمہیں تو بڑی چھوٹی بات تھی، تو کعبہ کی بات کرتا، تو اپنے اونٹوں کی فکر کر۔ فرمایا انا رب الابل واللہ الرحمن، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا بھی ایک رب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لو ان ایمان الخلق وضع ایمان الخلق فی کفۃ میزان، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری مخلوقات کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے ابو طالب کا ایمان رکھ دیا جائے، ابو طالب کا ایمان کا پلڑا ساری کائنات کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا۔ ان کے ایمان کا پلڑا ساری کائنات کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا۔ اچھا مجھ دوستو یہ بتائیے، شفاعت کا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے نا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قرآن ایک شرط کہتا ہے کہ شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے، جس نے کرنی ہے اسے بھی اللہ اذن دے گا، اور جس کی ہونی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہونی ہے۔ اللہ کہے گا کہ اس گناہگار کی شفاعت کرو۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو شفاعت کا منکر ہے وہ ہم میں سے۔ اچھا اب مجھے ایمان سے یہ اگلی بات بتاؤ، شفاعت کا عقیدہ جہنم سے بچانے کے لیے یا جہنم میں رکھنے کے لیے؟ وہ شفاعت ہے جو تجھے جہنم سے نکال ہی نہ سکے، بولو۔ شفاعت کا عقیدہ جہنم سے بچانے کے لیے، کیسے کیسے دنیا بغض علی میں اتنے اندھے ہو گئے، خدا کی قسم۔ وہ حدیث زحزہ، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں بڑی معروف ہے حدیث، آپ جوان ابھی نیٹ پہ لکھو حدیث زحزہ، زواد ہے، زواد الف ہے، زحزہ ابھی نکلا ہے۔ حدیث بیان کرتے ہیں
یزید کے ایمان کی بات ہو تو کہتے خبر متواتر لاؤ، ابو طالب کے ایمان کی بات ہو تو اس ایک خبر واحد سے ابو طالب کو کفر ثابت کر دیتے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت سن لو۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میرے چچا چونکہ میرے حامی ناصر مددگار محافظ تھے، اس وجہ سے جہنم میں تو ہوں گے لیکن جہنم کا عذاب صرف ٹخنوں تک ہوگا، پاؤں کے ٹخنوں تک ہوگا، اور اس عذاب سے مغز کھولے گا، سر گرم ہو جائے گا، مغز کھولے گا۔ فرمایا اگر میری شفاعت نہ ہوتی میرے چچا کے شامل حال تو ابو طالب سارے جہنم میں ہوتے، یہ میری شفاعت کی وجہ سے ٹخنوں تک ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایسی شفاعت تم سب کو نصیب ہو۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات رسول اللہ فرما رہے ہیں میں شب معراج جب عرش پر گیا 14 معصومین کے انوار کے بعد 4 نور میں نے دیکھے جو سب سے زیادہ روشن تھے، انور تھے۔ میں نے پوچھا پروردگار یہ نور جو چمک رہے ہیں یہ کون ہیں، کن کے نور ہیں؟ رب نے فرمایا تیرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نور ہے، تیرے چچا ابو طالب کا نور ہے، تیرے بھائی طالب کا نور ہے، اور تیرے دادا عبد المطلب کا نور ہے۔ میرا اللہ یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور تیری نصرت دی۔ صلوات پڑھ دو حضرت ابو طالب۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک مشتر تھی، نگینہ تھا، اس نگینے کا نقش یہ تھا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبمحمد ابن اخی نبیا وابن علی لہو وصیہ۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو طالب او بھائیو سنو، یہ جو 3 جملے نقش تھے نا حضرت ابو طالب کی انگوٹھی نگینے پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کے بھی قائل تھے، محمد رسول اللہ کے بھی قائل تھے، علی ولی اللہ کے بھی قائل تھے۔ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اپنے بھتیجے محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اور اپنے بیٹے علی کے وصی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مشترکہ نگین ہے اور نقش۔ کہتے ہیں جی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو اور مومنوں کو یہ حق نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ آیت کہتے ہیں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ خنیزی جن کا میں نے شروع میں نام لیا، خدا کی قسم انہوں نے اتنی خوبصورت بحث کی ہے، وہ کتاب ملے تو ضرور پڑھی اور بچوں کو پڑھائی۔ وہ کہتے ہیں عجیب ہے بغض علی میں لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت مکہ میں ہوئی، یہ آیت مدینہ میں اتری۔ اس آیت کا حضرت ابو طالب سے کیا تعلق؟ میرے بھائیوں، منیر شاہ صاحب نے والدین کے حوالے سے گفتگو کی، والدہ کے مقام کو بتایا۔ آپ بھی ذرا دلچسپی سے سنیے گا شاید، میں کئی بار پہلے سنا بھی چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور پھر اس کے بعد یہ سارے کام کر کے بھی نہ اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا،
یہ سارے کام کر کے بھی پھر میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا۔ اے اللہ تو میرے پالنے والوں پر اسی طرح سے رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت سے، شفقت سے، محبت سے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، یہ آیت سب کو یاد ہے، یہ دعا بھی آپ کرتے ہوں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اچھا، ایک تو میں اس بات کو وضاحت کروں کہ جو بیچارے کم علم کا جاہل لوگ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے ماں باپ کو رب کہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں اس آیت میں۔ میں اس میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن کا مخاطب اول کون ہے؟ وحی الہی کا پہلا خطاب کس کو ہوتا تھا؟ رسول اللہ کو۔ قرآن پاک قلب پیغمبر پر اترا نا، تو جتنے احکام خدا بندی ہیں، جتنی آیات ہیں، ان کا پہلا خطاب رسول اللہ کی ذات کو۔ تو اب جب یہ آیت آئی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تو پہلا خطاب تو رسول اللہ کو ہے، یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے میرا محبوب تو بھی میری بارگاہ میں دعا کر، رب اے میرے رب، ارحمہما ان دو پر رحم کر، کما ربا یا ربا یربی تربیت، ربا فعل ماضی کا تثنیہ کسی کا ربا ربا یا ربو ربا یا، ربا یا کا معنی کیا؟ پرورش، ربا یا کا معنی کیا؟ پالنا ہماری اردو میں۔ اے اللہ میرے تو ان دونوں پر رحم کر، کما جس طرح کے، ربا یانی ان دو نے مجھے پالا، اور سنو ربا یانی مجھے جنا نہیں، مجھے پالا۔ ربا یعنی ان دو نے میری پرورش کی، ان دو نے میری تربیت کی، صغیرہ جب میں بچہ تھا، جب میں چھوٹا تھا، جس طرح محبت سے، شفقت سے مجھے انہوں نے پالا ہے، میرا اللہ تو بھی ان پر اس طرح رحم کر۔ دوستو سوال یہ ہے کہ پالا کس نے؟ پالا کس نے؟ سرکار کی والدہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماں کا صاحب اٹھ گیا تھا، اور والد بزرگوار تو آقا کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو بھائیو سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے محبوب سے، اے میرا محبوب جن ہستیوں نے تجھے بچپن میں پالا ہے ان کے لیے دعائے رحمت کر۔ اللہ محبوب سے ابو طالب کے لیے رحمت کی دعا کرنے کا حکم دے، اور تو آیا مسلمان کے وہ کافر تھے اور مشرک تھے، قرآن تو کہتا ہے مشرک کے لیے دعا کرنی نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اے مسلمان تو ابو طالب کے احسان یاد کر، کتنا احسان۔ پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں کھڑے ہوئے تھے، وہ دعوت ذوالعشیرہ ایک پوری مجلس ہوتی ہے، ایک لمبا موضوع ہوتا ہے، ایک تو سناتا ہوں نا، اسی لیے تو نام لیا ہے نا۔ 2 دن پہلے تو کھا پی کے تو اٹھ جاتے تھے، وہ ابو جہل کہتا تھا کہ اٹھو، اور ابو لہب کہتا تھا اٹھو۔ تیسرے دن پھر دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا، تو اب جب پھر اس نے کہا نا، ابو لہب نے اٹھو، تو کہا یا آور، خبردار بیٹھو، خبردار کوئی نہیں اٹھے گا جب تک میرا سردار محمد اپنے بات کوئی نہیں اٹھے گا۔ سرکار کی طرف رخ کیا، کم یا سیدی اور بلغ رسالت ربک، اے میرے آقا مولا اٹھئے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے، اپنے رب کا پیغام پہنچائیے۔ توجہ، دعوت ذوالعشیرہ میں
ابو طالب علیہ السلام نے نبی کریم کو مولا کہہ کے پکارا اور بلغ کا لفظ استعمال کیا. پھر جب غدیر کا میدان آیا اللہ نے بھی بلغ کا لفظ استعمال کیا اور رسول اللہ نے پھر ابو طالب کے بیٹے کو کہا من کنت مولا سبحان اللہ. یہ بلے کا پہلا لفظ سرکار ابو طالب علیہ السلام، بالکل ایسے سرکار ابو طالب علیہ السلام. دیکھیے یہ ایک پھر الگ موضوع ہو جائے گا، صرف یہ ایک نہیں ہے، کچھ اور جملے اور آیات ایسی ہیں جو پہلے ابو طالب علیہ السلام کی زبان پر آئی، رب نے پھر قرآن پر. اچھا وہ جو پھر نبی کریم، اچھا مولا امیر المومنین اٹھے، سرکار نے پھر فرمایا پیغام پہنچا. اس لیے میں نے عرض کیا یہ موضوع لمبا ہے، ایک مجلس چاہیے اس لیے کام. تو پھر سرکار نے پیغام الہی دین اسلام کا پیغام، اپنی نبوت کا اعلان، اس کے بعد فرمایا ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر حتی یکون وصیی و وزیری و خلیفتی. جی 40 تھے خاندان کے لوگ بڑے بڑے. سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میرا مددگار بنے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میرا وصی بھی وہی ہوگا، میرا وزیر بھی وہی ہوگا، میرا خلیفہ بھی. اور بھائی 3 لفظ تو رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں استعمال کر دیے، وصی بھی کہہ دیا، وزیر بھی کہہ دیا، خلیفہ بھی کہہ دیا. اب ان کے علاوہ کچھ اور چیز بنانی ہو تو پھر خلیفہ کا ایک کرنا. یہ تینوں لفظ تو سرکار نے صرف کر دیے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں، میرا وصی بھی ہو، میرا وزیر بھی ہو، خلیفہ بھی ہو. کوئی نہ اٹھا صرف علی ابن ابی طالب، 10 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ. یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ناصر، میں ہوں آپ کا ناصر. یہ جملہ تاریخ نے لکھا ہے. یہ جب ختم ہوگی نا محفل، جب مشرک کافر اٹھے تو ابو طالب علیہ السلام کو پتہ ہے کیا تانا دے رہے تھے. سرکار نے جب مولا امیر اٹھے کوئی اور تو اٹھا نہیں، تو معاہدہ تو پورا ہو گیا نا. سرکار نے جب اعلان کر دیا جو بھی اٹھے گا میں وعدہ کرتا ہوں میرا وصی میرا وزیر. وکلا بیٹھے ہو، معاہدہ ڈن ہو گیا نا، ڈگری جاری ہو گیا. مولا علی اٹھے، میں یا رسول اللہ میں انا ناصر کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. جب فرمایا نا میں مددگار ہوں، رسول اللہ نے فرمایا سنو لوگو میری اطاعت بھی کرنا، اب میرے وصی کی اطاعت بھی کرنا. لوگ حضرت ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ اب کرو اپنے بیٹے کی اطاعت. مجھے ایمان سے بتائیے اگر ابو طالب صاحب اسلام صاحب ایمان نبوت کا اعتقاد نہ رکھتے ہوتے تو حضرت ابو طالب کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں محمد کی کب اطاعت کرتا ہوں کہ بیٹے کی کروں. صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. ساری زندگی رسول اللہ کی نصرت حفاظت. پھر وہ جو غدیر اپنا دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا مولا امیر المومنین نے، پھر خدا کی قسم ساری اولاد ابو طالب کی دین کے کام. وہ میں نے چھوڑ دی چونکہ وہ بہت معروف. علامہ علی نقی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بنی ہاشم کی قربانیاں ہیں کربلا میں. تو کہتے تھے کہ یہ تاریخ رواداری میں اب بنی ہاشم بنو ہاشم کہتی ہے، ورنہ بنو ہاشم کی نہیں ہیں قربانیاں، صرف ابو طالب کی اولاد، صرف ابو طالب کی اولاد. مجھے بتائیے عقیل کی اولاد ہے کربلا میں، وہ بھی ابو طالب کی اولاد.
جعفر طیار کی اولاد وہ بھی ابو طالب، اور مولا علی کی اولاد ہے کربلا پہ، وہ بھی ابو طالب کی اولاد۔ اس اسلام کی خاطر، اسلام اور دین کی نصرت کی خاطر ساری اولاد ابو طالب کام آ گئی، اور سارے اولاد کا بیٹے تو بیٹے رہے، بیٹیاں بھی قربان ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، صرف ابو طالب کے بیٹے دین کے کام نہیں آئے، ابو طالب کی بیٹیاں بھی اسلام پر قربان۔ 26 رجب رحلت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تھی، پیغام آ گیا تھا رب کی طرف سے، اے میرا محبوب اب مکہ تیرے لیے امن کی جا نہیں، تیرا ناصر دنیا سے اٹھ گیا، تیرا مددگار دنیا سے اٹھ گیا، اب تو ہجرت کر جا۔ اور جس سال میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، جناب خدیجہ کا بھی اسی سال میں وصال ہوا ہے، اور نبی کریم نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم منانا۔ تو مولا حسین کے غم میں دنیا اعتراض کرتی ہے، رسول اللہ بتا رہے ہیں ابو طالب کا غم منانا رسول کی سنت ہے، اور ایک دن غم نہیں، پورا سال غم کا، پورا 1 سال غم کا قرار دیا نبی پاک نے، جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جس سال میں وصال ہوا۔ اور سامعین گرامی، عام الحزن جنازہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اٹھا نا، جب رسول اللہ کے جنازے پر آئے نا نبی پاک، اپنے دونوں دست مبارک اپنے چچا کی یوں پیشانی پہ پھیرے اور وہ کہ فرما رہے تھے، یا اما لقد ربیتنی صغیرا ونصرتنی کبیرا، اے چچا جان میں بچہ تھا آپ نے مجھے پالا، اور جب میں بڑا ہوا آپ نے میری نصرت فرمائی، آپ نے میری مدد فرمائی۔ اے چچا جان میں دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ساری اولاد ابو طالب کی کربلا میں کام آ گئی۔ ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، کسی بھی اصالِ ثواب کی مجلس میں یہاں چند جملے ذکر مصیبت کا عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمیں آل رسول نے جو حکم دیا ہے نا، آداب تعزیت جو بتائے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کسی مرنے والے کے ورثاء کے پاس آپ تعزیت کے لیے جائیں تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں۔ یہ وجہ ہے ہمارا کوئی غم ذکر کربلا اور ذکر امام حسین کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور کیوں کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو یاد، مولا کے دکھوں کو یاد؟ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دنیا کے دکھ سہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ یہ کربلا ہے جو ہمیں دنیا میں دکھ سہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ یقین کیجیے یہ ڈھارس ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے بہت اچھا کہا تھا، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کو غسل ملے، جن کو کفن ملے، جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھے۔ یہ کوئی درد پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے پوچھے، 11 محرم چڑھے تھے کربلا سے، 1 نہیں 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلے تھے۔ خدا جانتا ہے جب لٹا قافلہ نبی زادیوں کو مقتل سے گزارا گیا، میری آقا زادی کی جب نگاہ پڑی نا بھائی کے بے گور و کفن لاشے پر، عزاداروں پر اٹھ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ان کی بیٹی نے کھڑے اونٹ سے اتری نبی زادیاں،
اور امام سجاد علیہ السلام کی جب نگاہ پڑی نا بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھا گئی، احتضار کی حالت کاری ہوگی، قریب تھا روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی، فرمایا یا بنیا مالی علاقہ تجود کے ڈب سے، سجاد بیٹا سنبھال اپنے آپ کو، کیا اپنی زندگی ختم کر لو گے؟ یا بقیت الماضین، میرے اسلاف کی یادگار، یا بقیت اخی و ابی و جدی، اور میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، اور میرے بابا علی کی یادگار، اور میرے نانا رسول اللہ کی یادگار۔ سجاد سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سید سجاد رو کے عرض کرتے بھوپی امام و جوان بیٹا مار نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے؟ عمر سعد نجس لاشے دفن کر رہا ہے اور میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن خاک کربلا پر۔ سید سجاد کو حوصلہ دیا، سجاد بیٹا گھبرا نہیں، دل چھوٹا نہ کر، میں نے اپنے بابا سے اور اپنے نانا سے سارے حالات کربلا کے سن رکھے، میں نے اپنے نانا سے سن رکھا، اللہ نے ایک قوم سے وعدہ لیا ہے جو ہمارے شہیدوں کو دفن کرے گی۔ سجاد بیٹا تمہارے بابا بھی دفن ہو جائے گی۔ میں نے نانا سے یہ بھی سنا کہ بیٹا جب تمہارے بابا کی قبر بن جائے گی پھر تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا سے مومن آئیں گے تیرے بابا کی قبر کی زیارت کرنے۔ سید سجاد کو حوصلہ دیا، لیکن جب خدا آئی نا بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا اما فضہ تو جاؤ عمر ابن سعد کے پاس، اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے کہ تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا، ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن تو کر لیں، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ۔ میرا سوال ہے عزادارو آپ سے، کائنات میں کبھی بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں بنائی؟ اتنی مجبور ہو گئی رسول کی بیٹی کہ بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی، جناب فضہ پیغام لے کے گئی۔ ابن سعد علی کی بیٹی کہتی ہے کہ ہمیں اجازت دے، ہم بھائیوں کو دفن کر رہے، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ، دل دکھے مجھے معاف کرنا۔ ابن سعد معلوم کہتا ہے فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن، مور نبوت کا سوال علی حضور کا پیغام، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن خاک کربلا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔